نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. میں انشاءاللہ اردو میں ہی آپ سے بات کروں گا. پہلے ارادہ تھا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگ یہاں پر ایسے ہوں گے کہ جو اردو نہیں سمجھتے شاید، تو میں انگلش میں بولنے والا تھا، لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں سب لوگ ماشاءاللہ اردو جانتے ہیں. میری زبان بھی اردو ہے، تو انشاءاللہ اردو میں ہی مختصراً. سب سے پہلے تو یہ کہ میرے جو حضرت نے القاب استعمال کیے ہیں، میں ہرگز اس کا مستحق نہیں ہوں. شاید میری بزرگوں سے نسبت کی وجہ سے حضرت نے موقر الفاظ اور القاب میرے لیے استعمال کیے. دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت قائم کیا جب 1857 کو چند ہی سال گزرے تھے. اگر آپ لوگ اس وقت میں کبھی جائیں اور غور کریں کہ وہ 5 سال 1857 کے بعد جس میں روایت یہ ہے کہ 40,000 سے زائد شاید علماء کا قتل ہوا، تو یہ 1862 تک تقریباً یہ قتل عام اور زیادتی، اور اس کے بعد مشنریز کا ہندوستان میں آنا اور کرسچینٹی کا فروغ، یہ 1862 تک کی بات. اور اس کے بعد بھی 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ایک مدرسے کی بنیاد تھی، بلکہ خواص سے عوام کی طرف ایک عوامی تحریک کو موڑنا تھا. وہ مدارس جو اوقاف پر چلتے تھے، وہ علماء جو خواص کا حصہ تھے، حضرت نانوتوی کے اس ایک قدم سے علماء مدارس ایک عوامی تحریک میں بدل گئے. آج 150 سال کے بعد ہم اس کامیاب جلسے کو اسی ایک قدم کے مرہون منت مانتے ہیں. علماء سے یہ محبت آپ کو کسی اور جگہ نہیں نظر آئے گی. وہ انسان چاہے مدرسے سے تعلق رکھتا ہو، مسجد میں 5 وقت نماز کے لیے آتا ہو، یا نمازی بھی نہ ہو، ہندوستان اور اس بر صغیر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا واسطہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عالم سے ہے. یہ مخصوص ہے اس خطے کے لیے. نہ آپ کو یہ بات عرب میں ملے گی، نہ دوسرے ممالک میں ملے گی. وہاں جہاں سے دین ہم تک پہنچا، وہاں بھی علماء سے اس طرح کی محبت آپ کو نظر نہیں آتی. علوم دینیہ سے آپ کی وابستگی ایسی نظر نہیں آتی. تو یہ دارالعلوم دیوبند کا عوامی تحریک بننا تھا، اور ویژنری تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس وقت میں آگے 100 سال اور 150 سال امت کی رہنمائی کے لیے وہ ویژن سامنے رکھا اور وہ قدم اٹھایا. میں اس بنیادی بات کے ساتھ آپ کی توجہ ایک واقعہ سنا کے لانا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اس ملک میں ان علماء کے بیچ میں پیدا ہوئے اور ان سے فیض اٹھاتے ہیں، ان مدارس سے فیض اٹھاتے ہیں، وہاں دنیا میں اور بھی ایسے لوگ ہیں جہاں آپ نہیں پہنچ پاتے. میں بھی اسی جیسے ایک ملک میں رہتا ہوں جہاں پر اب کچھ علماء پہنچے ہیں، لیکن 30 سال پہلے جب میں امریکہ گیا تھا، اس وقت وہ حالات نہیں تھے. آج الحمدللہ وہاں مدارس بھی ہیں اور مساجد بھی ہیں. جس وقت میں وہاں پہنچا تھا 1986 میں، تو مجھے امیگریشن آفیسر نے پوچھا تھا کہ تم یہاں تراویح پڑھانے کے لیے آئے ہو، قرآن پاک پڑھانے کے لیے آئے ہو، اگر یہ پوسٹ ہم ایڈورٹائز کریں کسی اخبار میں تو تمہیں کیا لگتا ہے کتنے لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کریں گے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو اپلائی کریے اور اس کے بعد مجھے گرین کارڈ دیجیے. ایک بھی حافظ ایسا نہیں تھا جس نے اس جاب کے لیے 1986 میں اپلائی کیا ہو. اور آج شکاگو شہر میں 50 سے زیادہ مسجدیں ہیں اسی جگہ. میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں مختصر، کیونکہ میں اپنا سارا وقت ان علماء کو سننے کے لیے دینا چاہتا ہوں. ویسٹ انڈیز میں میرا بزنس تھا، تو میں جمعہ
پڑھنے کے لیے ایک وہاں چھوٹا سا ملک ہے، جزیرہ ہے سینٹ لوشیا. تو میں وہاں جہاز سے جایا کرتا تھا صرف جمعہ کے دن. تو پہلی دفعہ جب میں وہاں پہنچا اور مسجد کی تلاش کی تو معلوم ہوا یہاں کوئی مسجد نہیں. ایک ٹیکسی والا ایسا تھا جس کو میں نے جب حلیہ بتایا کہ کیا ایسے لوگ کو جانتے ہو جو سفید سے کپڑے پہنتے ہوں، لمبا کرتا پہنتے ہوں، ایسے لوگوں کو کہیں دیکھا ہے تم نے فرائیڈے میں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک گھر میں شاید چند لوگ جمع ہوتے ہیں. میں وہاں گیا تو واقعتاً جمعہ کا جلسہ تھا، یہ جمعہ کی نماز تھی. امام صاحب کھڑے ہوئے، خطبہ نہیں ہوا، اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی اور رکوع کیا. دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی اور نماز پوری کی. دعا بھی نہیں ہوئی، کھانے پہ سب لوگ جمع ہو گئے. تو میں ان کے پاس گیا کھانے کے بعد اور میں نے کہا جمعہ میں خطبہ بھی ہوتا ہے اور آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی چاہیے تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا، وہ وہیں کے لوکل لوگ تھے، سینٹ لوشیا کے باشندے، کہ ہمیں بس اتنا ہی قرآن آتا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کو اور آتا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے آتا ہے. کہا کتنا؟ تو میں نے کہا مجھے پورا آتا ہے. تو ان لوگوں نے خوشی کے مارے اعلان شروع کیا، وہ 10-15 لوگ تھے، کہ ان کو پورا قرآن یاد ہے. اور پھر کہا ہمیں آپ نماز پڑھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا خطبہ بھی دیا اور نماز بھی پڑھائی. وہ مجھ سے نماز سے پہلے انہوں نے کہا کہ خوب لمبی سورت پڑھنا، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، ہم نے اور قرآن سنا نہیں. حضرات، یہ واقعہ، اس میں اور بھی بات تھی لیکن مختصر میں یہ کروں گا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں جیتے ہیں، ایسے بھی مسلمان دنیا میں ہیں. آپ قابل مبارکباد ہیں جہاں پر یہ علماء آپ کو قرآن آسان کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں. جہاں ممبروں سے آپ اگر چاہیں، آپ کا چاہنا تو دور، یہ تو آپ کو گھر گھر جا کر سکھلا رہے ہیں، آپ کے بچوں کی فکر کر رہے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں. میں اسپین جایا کرتا ہوں، 800 سال ہم نے وہاں بھی حکومت کی تھی، وہاں بھی ایک دور تھا. آج بھی میں اس محل کو دیکھتا ہوں جس پر آج بھی دروازے پر بابا عبد الرحمن لکھا ہوا ہے، وہ میوزیم ہے. آج بھی وہاں ایسے ریسٹورانٹ ہیں، بارز ہیں جہاں پہ قرآنی آیات آج بھی لکھی ہوئی. اگر اسپین میں اور ہندوستان میں کوئی فرق ہے تو آپ کے یہ علماء، آپ کے یہ مدارس. ہم بھی 800 سال حکومت کر کے شاید نیست و نابود ہو گئے ہوتے اگر ایک وہ قدم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ اٹھایا ہوتا، یہ مدارس کا جال نہ پھیل گیا ہوتا، یہ علماء ایسے تیار نہ ہوتے. میں یہ بات کہہ کے صرف ایک طرف چھوٹی سی توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں. جو کام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر، حالات کو سامنے رکھ کر اس وقت کیا تھا، آج 150 سال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج پھر سے دیکھیں کہ ہمارے اس دین کو، ہماری امت کے اصلاح کے لیے کون سے ایسے ذرائع ہیں جن سے ہم عوام تک پہنچے. اگر تحریر اور تقریر جس کے سہارے سے ہم 150 سال تک عوام تک پہنچتے رہے ہیں، آج وہ obsolete ہو رہی ہے. آج علماء کے بیان کو علماء ہی سنتے ہیں. ایسی گیدرنگ ریئر ہے. آج علماء کی تحریر علماء ہی پڑھ رہے ہیں. تو ضرورت یقیناً اس بات کی ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ ہماری باقی کی عوام کس جگہ بستی ہے، کیسے ان علماء سے فیض اٹھائیں. الحمدللہ میں ہندوستان میں طیب ٹرسٹ کے نام سے ایک ادارہ چلا رہا ہوں اور اس سے ہم نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ علماء جو تیار ہو رہے ہیں مدارس میں، ان کی فراغت کے بعد ان کو انٹرنیٹ پر تعلیم دینے کا فن، سوشل میڈیا پر علوم دینیہ کی نشر و اشاعت، اس کی ٹریننگ دیں. یقیناً یہ ضروری ہے کہ یہ علماء ہی ہماری اصلاح کریں گے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ میڈیم جس سے یہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں، جو سائبر ورلڈ ہے، اس پر ان کی ٹریننگ ہونی ضروری ہے. ہمیں
یہ ضروری نہیں ہے، اور میں اس سے مخالفت بھی کرتا ہوں کہ ہم سوشل میڈیا کو، انٹرنیٹ کو اور ہر اس میڈیم کو جو ہمارے لیے نیا ہے، جس سے ہم ناواقف ہیں، شیطانی عمل کہہ کے ریجیکٹ کر دیں۔ یہ ضروری ہے کہ صرف نشر و اشاعت کے ضروری ہیں، علوم وہی ہے، اللہ کا پیغام وہی ہے، قرآن وہی ہے، لیکن ذرائع بدل رہے ہیں۔ آج قلم کی جگہ اگر کمپیوٹر نے لے لی ہے تو وہ ذریعہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ اور میں ہر ذمہ داری اپنے علماء پہ نہیں ڈالتا، میں اسی خاندان کا حصہ ہوں الحمدللہ، جو ذمہ داری اس وقت نبھائی تھی اور 150 سال سے نبھاتا آتا ہے۔ میں آج بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ علماء کی رہنمائی میں ایسے پلیٹ فارمز بننے چاہیے، جو آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں وہ علماء کے پاس آئیں، وہ اپنی سروسز آفر کریں، اور ان کی رہنمائی میں عوام کی اصلاح کے لیے ان ذرائع کو اپنایا جائے۔ مبارکباد دیتا ہوں میں مولانا انیس بلگرامی صاحب کو، جنہوں نے یہ انتہائی اہم تفسیر ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا اظہار قاسمی صاحب کو، جن سے میرا بڑا قریبی تعلق ہے اور ان کے پورے خاندان سے بہت قریبی تعلق ہے، کہ مولانا نے، میں آپ کو ایک بات تو شاید آپ کو اس سٹیج سے اور کوئی نہ بتائے، کبھی مولانا نے خود سے اس کا اظہار نہیں کیا، مگر معتبر ذرائع سے مجھے معلوم ہے کہ مولانا اظہار قاسمی صاحب روزانہ ایک قرآن تلاوت کرتے ہیں، فجر سے شروع کرتے ہیں اور عشاء تک ختم کرتے ہیں، کھانے پینے کے علاوہ اور ضرورت کی کچھ چند باتوں کے علاوہ، جبکہ پیرالائزڈ ہیں، نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اپنا، نہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، ہر کام کے لیے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ اس تکلیف میں بھی وہ چہرہ نورانی، وہ کام، وہ عمل، اسی کا فیض میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو آج یہاں نظر آ رہے ہیں، ایک کام حضرت مولانا انیس بلگرامی صاحب کا ہے اور دوسرا کام وہ ہے جو آپ کے بیچ موجود نہیں ہے۔ میں درخواست کروں گا ان کے لیے، ان کے صاحبزادے امام قاسم رشید صاحب جو الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، جو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہزاروں مساجد دنیا بھر میں قائم کر چکے اور ریلیف میں اور دوسرے کاموں میں کر رہے ہیں، ان کے اور ان کے تمام خاندان کے لوگ جو مساجد کی خدمت میں اور تفاسیر اور چیزوں میں نسل در نسل خدمت کرتے آ رہے ہیں، ان تمام حضرات کے لیے آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو قبول فرمائے، ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب